بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کا مہینہ جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، یہ بڑے برکات اور عنایت الہی کا مہینہ ہے جس کی فضیلت تو بہت ہے، لیکن اس مہینے کے اندر ایک ایسا تاریخی واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے عالم اسلام کے اندر ایک غم کا ماحول پیدا ہو گیا، اور جو واقعہ کربلا کا ہے جس کے اندر ناحق حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں کہ بے شک یزید ظالم تھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب حق پر تھے۔ امت مسلمہ کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور ان کی شفاعت کا طلبگار ہو اور وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حق پر نہ سمجھے۔ اس لیے علماء اہل سنت نے ہمیشہ سے ہی یزید کی مذمت کی ہے اور اس کو فاسق کہا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب یزید کو خلیفہ بنایا گیا تو یزید کے خلیفہ بننے پر شام والے تو راضی تھے، لیکن مکے اور مدینے کے اندر بہت سے لوگ یزید کے خلیفہ بننے کے قائل نہیں تھے، جن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ شامل تھے۔ جب کوفے والوں کو پتہ چلا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا، تو کچھ شیعہ مسلمان ابن سرد خزاعی کے مکان پر جمع ہو کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھنا شروع کیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یزید کی طرف سے کوفے کے امیر جو حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ہیں ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اور اس مضمون کے کئی خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے جس میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف نصرت و تعاون اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت کا یقین دلایا گیا تھا۔ اور کچھ وفد بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان خطوط اور وفد سے متاثر ہوئے، لیکن آپ نے اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفے بھیجا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے چند روز کوفہ قیام کر کے یہ اندازہ لگایا کوفے کے عام مسلمان یزید کی بیعت نہ کرنے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے کے لیے بے چین ہیں، اور حضرت مسلم نے عام مسلمانوں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لینی شروع کر دی، اور چند روز میں تقریباً 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم کو اطمینان ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائیں تو بے شک پورا عراق ان کی بیعت کر لے گا اور ملت اسلام پر جو یزید کی مصیبت آئی ہوئی ہے وہ ٹل جائے گی اور ایک معیاری خلافت قائم ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفے آنے کی دعوت دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفے آنے کی دعوت دینے کے بعد کوفے کے حالات بدلنا شروع ہوئے۔ کوفے میں بیعت کا پتہ چلا تو حکومت کی سختی بڑھنے لگی، اور کچھ خطوط یزید کو بھی بھیجے گئے جن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت کا تذکرہ تھا، جس کے بعد یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا، اور ایک خط لکھا کہ مسلم بن عقیل کو فوراً گرفتار کریں اور قتل کر دیں یا کوفے سے نکال دیں۔ یہ خط ملتے ہی ابن زیاد کوفے پہنچ گیا۔ ادھر محمد بن اشعث ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو لے کر قصر امارت میں داخل ہوئے اور ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو امان دے چکا ہوں اور پھر آپ کے پاس لایا ہوں۔ ابن زیاد نے غصے سے کہا کہ تمہیں امان دینے سے کیا واسطہ، میں نے تمہیں اسے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا یا امان دینے کے لیے؟ محمد بن اشعث خاموش ہو گئے۔ ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ پہلے سے جانتے تھے کہ محمد بن اشعث کا امن دینا کوئی چیز نہیں، ابن زیاد مجھے قتل کر ہی دے گا۔ مسلم نے کہا مجھے وصیت کرنے کی مہلت دے دو۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی تو انہوں نے عمر بن سعد سے کہا
کہ میرے اور آپ کے درمیان رشتہ داری ہے، اور میں اسی خرابت داری کا واسطے سے کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایک کام ہے جو راز ہے۔ عمر بن سعد نے اس کے سننے کی ہمت نہ کی۔ ابن زیاد نے کہا، کچھ مذائقہ نہیں، تم سن سکتے ہو۔ ان کو علیحدہ لے کر حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ نے کہا، کام یہ ہے کہ میرے ذمے 700 درہم قرض ہے جو میں نے کوفے کے فلاں آدمی سے لے رکھے ہیں، وہ میری طرف سے ادا کرو، اور دوسرا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیج کر ان کو راستے سے ہی واپس کرا دو۔ عمر بن سعد نے ان کی وصیت پورا کرنے کی اجازت ابن زیاد سے مانگی۔ اس نے اجازت دے دی اور اس نے کہا، امین آدمی خیانت نہیں کرتا، تم قرض ادا کر سکتے ہو۔ باقی رہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ، سو اگر وہ ہمارے مقابلے کے لیے نہیں آئے تو ہم بھی مقابلہ نہیں کریں گے، اگر وہ آئے تو ہم بھی مقابلہ کریں گے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے ابن زیاد سے فرمایا کہ معاملہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کا نہیں، بلکہ شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے تھے کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کو قتل کیا اور ان کا ناحق خون بہایا، اور یہاں کسرا اور قیصر جیسی حکومت کرنی چاہیے، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ عدل قائم کریں اور کتاب و سنت کے احکام نافذ کریں۔ اس پر ابن زیاد اور زیادہ غصہ ہو گیا اور مسلم ابن عقیل کو برا بھلا کہنے لگا۔ مسلم خاموش ہو گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ خسر عمارت کی اوپر کی منزل پر لے جاؤ اور اس کا سر کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اوپر لے جائے گئے اور تسبیح و استغفار پڑھتے ہوئے اوپر پہنچے، اور ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کے قتل کا فیصلہ کیا اور ان کو بازار میں لے جا کر قتل کروا دیا، اور ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور اس میں یہ بھی لکھا کہ خفیہ جاسوس شہر میں پھیلا دو، اور جس پر بھی حسین رضی اللہ عنہ کی تائید کا شبہ ہو اس کو قید کر لو۔ بقیہ آئندہ ویڈیو کے اندر سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔